ہیلو جی جی ڈسکنیکٹ ہو ہیلو گئی تھی آپ آواز. یا میرے پتہ نہیں مسئلہ بن گیا نیٹ کا. جی بہت آگے نیٹ کا مسئلہ جی ہے. بسم اللہ. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، امید آواز آ رہی ہاں جی. ہے. فرماتے کہ نازلہ، یہ آگے جو آیت ہے وہ نازل ہوئی اس وقت جب آپ علیہ السلام نے غزوہ تبوک کی طرف لوگوں کو بلایا. اسکرین وکانوا شاٹ ہوئی ہے حضرت اسکرین یوم شاٹ. یوم یوما سے پیچھے ادر کو یوم یوما. چلے اس کو کر لیتے، پھر اس کو کل کر لیں گے. چلے ٹھیک ہے. جی، تو یہ جو آگے آیت آ رہی ہے یہ اس وقت غزوہ تبوک میں وکانوا فی اسرۃ و شدت حر فشق علیہم، کہ غزوہ تبوک کے زمانے میں مسلمانوں پر کافی جو ہے نا، یعنی کہ ایسے بھی لوگ تھے جو گرمی کی وجہ سے اس غزوے میں جانا نہیں چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ گرمی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، اذا قیل، جب تمہیں کہا جاتا ہے لکم، تمہیں کہ انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو تم کیوں نہیں نکلتے؟ اسا کل تم بیٹھے رہتے ہو. بدغام الطاء فی الاصلی، اصل میں تو تسا، تا اور سا، تا کو سا کر دیا، سا کا سا میں ادغام کر دیا، شروع میں حمزہ لائے. تو اسا کل تم، کہ تم بیٹھے رہتے ہو. ٹھیک ہے نا. مل تم عن الجہاد، جہاد سے منہ پھیر کے الی الارض، زمین پر، والقعود فیہا، تم اس میں بیٹھے رہتے ہو. والاستفہام للتوبیخ، آگے جو آ رہا ہے اردیتم، کہ یہ ڈرانے کے لیے یا توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، کہ کیا تم راضی ہو بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر، ولذاتیہ، اور اس کی ذات پر، یعنی دنیا کی خواہشات پر، من آخرت، آخرت کے چھوڑ کے، ای بدل نعیم، یعنی اس کی نعمتوں کے بدلے میں. ٹھیک ہے، تم دنیا کو جو اس کو پسند کر رہے ہو، دنیا کے کاموں میں لگے ہو، اور آخرت کو، اس کی نعمتوں کو چھوڑے ہو. یعنی تم جہاد میں جاؤ گے، تمہیں آخرت کی نعمتیں ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا. تو اللہ فرمایا تم ان کو چھوڑ رہے ہو. ٹھیک ہے. فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اس کا متاع، یعنی اس کا جو ہے وہ لین دین، یا اس کا برتنا کیا ہے؟ فی جنب متاعن، جنوب متاعن، یعنی فی الآخرت الی قلیل، آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے دنیا کا معلومات. حقیر حقیر ہے. الا، اصل میں تھا ان لا، بادغام نون، کہ ان شرطیہ، کہ ان لا فی الموضعین، یعنی دو جگہوں کے لیے آتا نا، یہ کام کرو گے یا وہ کرو گے. اللہ فرماتا ہے ان لا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، تخرجوا مع النبی، نبی علیہ السلام کے ساتھ، للجہاد، جہاد کے لیے. ٹھیک ہے. یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دے گا عذاب علیم، مؤلم، تکلیف دے، عذاب دے گا تمہیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایک اور قوم اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا. ٹھیک ہے، تم سے، تمہارے علاوہ بدل دے گا. ایاتی بہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا ان کے سبب، بدلکم، یعنی وہ تمہیں بدل دے گا، تمہاری جگہ اور لے آئے گا. ولا تضروہ، ای، یعنی نہیں نقصان پہنچا جائے گا اللہ کو، والنبی، اور نبی علیہ السلام کو. اللہ اور قوم لے آئے، تمہیں وہاں سے نکال دے، تو تم کچھ بھی نہیں نقصان کر سکتے نبی کا اور اللہ کا، شیئن، کچھ بھی، بترک نصرہم، کہ اللہ تمہاری ان کی مدد جو ہے وہ چھوڑ دے. فإن اللہ ناصر، بے شک اللہ ناصر الدین ہی، اپنے دین کی مدد کرنے والا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی چیز پر قادر ہے. منہ نصر الدین ہی، و نبی علیہ السلام کی بھی اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا اپنے دین کی. تو اس تمام میں اللہ تبارک و تعالی نے توبیخ فرمائی ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں نکلتے؟ گرمی کی شدت کی وجہ سے تم بیٹھے رہتے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ایک تو دور تھا تبوک، اور جو ہے وہ دوسرا گرمی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی میرے خیال میں مدینہ سے کوئی 400-500 کلومیٹر کی دوری پر ہے تبوک. پتہ ہے کسی کو؟ گوگل کر کے دیکھیں، میرے خیال میں کافی دور ہے تبوک، جو ہے کافی دور ہے. اس وجہ سے گرمی میں جانا بڑا مشکل تھا، پیدل جانا، اور اتنی آسانیاں نہیں تھی. جی کتنی دور کلومیٹر ہے؟ چلیں پتہ لگ جائے گا.
اللہ تنصرو اگر تم نے ان کی مدد نہیں کی، اے لم تنصرو، ان لم نیچے نا، ان لم تنصرو، اگر تم نے نبی علیہ السلام کی مدد نہ کی تو نصرہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ حضرت 532 وہ کتنا دے 500 کلو، ہاں 532 682 دکھا رہا ہے حضرت، 682 سے میرا اور کچھ منٹ لگے گا بھائی کار، 682 دکھا رہا ہے، مدینہ تو تبوک 682 دکھا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں، 686 بھی آ رہا ہے لکھا ہوا ہے، تو ڈسٹینس بٹوین مدینہ اینڈ تبوک از 532 ہاں ہاں وہی کلومیٹر۔ سرچ کریں گے نا، ڈسٹینس بٹوین مدینہ ٹو تبوک، تو وہی آ پھر رہا آ ہے 682۔ پھر آ رہا ہے روڈ ڈسٹینس از 686.1 کلومیٹر۔ اتنا بہت مطلب دیکھیں نا 682 یعنی کہ تقریباً یہ 700 کلومیٹر ہو گیا نا پھر، جی جی حضرت 700۔ 700 کی، یعنی کہ دیکھیں اب جی تو روڈ ادھر تو پھر پیدل جانا ہوتا تھا نا، گھوڑوں پر اور ان چیزوں پر، اور گرمی کا موسم تو وہ ہچکچا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں تم ساتھ جاتے، تمہاری آخرت بھلی ہوگی ہے۔ ہاں آزمانا تھا، اور یہ بڑا امتحان تھا کہ صحابہ کرام اس امتحان پر پاس ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ غزوہ ہے نا جس میں پھر 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، پتہ ہے آپ کو، منافق رہ گئے تھے، یہ آگے اینڈ پہ آ گئے اس صورت کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فقد نصر اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی، عید جہین یعنی جب اخرجہ الذین کفروا، جب آپ علیہ السلام کو کافر نکال رہے تھے، من مکہ تھے، مکہ سے ای الجاہ الخروج، ٹھیک ہے، کہ وہ نکال رہے تھے آپ علیہ السلام کو جگہ سے، مخرج خروج یعنی نکال رہے تھے، لما ارادو قتلہ اور حبسہ اور نفی بدار الناوہ، کہ وہ انہوں نے ارادہ کیا ہوتا کہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیں، یا آپ کو جو ہے وہ حبس بجا میں رکھے، یا کہیں آپ کو پھینک دیں۔ دار الندوہ میں یہ آپ وہ جو ہے نا وہ مشاورت کر رہے تھے۔ ہجرت کے جو ابواب ہیں تو اس میں یہ آپ کو وہاں سے یہ ملے گا کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو کس طرح کیا جائے، یقتلوک و یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ہے نا وہ سورہ پیچھے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے یا آپ کو نکالا جائے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ تو اپنے نبی کو وہاں سے بچا کے لایا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری مدد نہ کرنا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم کرو گے تمہارا حال بہتر ہوگا۔ ثانی اثنین، دونوں میں سے ایک، حال ای احد الاثنین، دونوں میں سے ایک، والآخر، اور دوسرے کون تھے، ابو بکر، المان نصر اللہ، اللہ نے مدد کی آپ علیہ السلام کی، فی مثل تلک الحال، اس حالت میں بھی ہے، فلا یخذل من غیرها، کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو لے نہیں رہا تھا، یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر تھے۔ اذ بدل ہے اذا قبلہ، اس سے پہلے، ہما فی الغار، یعنی اس سے پہلے اللہ تبارک اپنے محبوب کی اس طرح مدد کیے جب یہ دونوں غار میں تھے، ناقبن فی جبل سور، جبل سور کی ایک جو ہے وہ اندر غار میں، اذ بدل ثانی یقول لصاحبی، کہ وہ آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، وہ کون تھے، ابو بکر، وقد قالہ، یہ اس لیے کہ آپ لما رأى اقدام المشرکین، کہ جب ابو بکر نے مشرکوں کے قدم دیکھے، تو لو نظر احدہم تحت قدمہ، تو حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ہمیں دیکھ لیں، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں، لأبصرنا، تو وہ ہم تو ضرور وہ ہم کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام فرمایا، یقول صاحبی، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینت، اللہ نے آپ پر سکینہ نازل کیا، تمانیت علیہ، قیل علی النبی، کہا گیا کہ نبی علیہ السلام، اور قیل علی ابی بکر، اور بعض کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر پر سکینہ نازل ہو گیا تاکہ ان کے دل کو اطمینان میسر ہو۔ وَأَيَّدَهُ، اور تائید فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجنود، ایسے لشکر سے، لم تروها، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، ایسے جو ہے لشکر کی انہوں نے سے مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کون ہے وہ؟ ملائکت، ملائکہ فی الغار، غار میں، ومواطن قتال، اور بہت سارے قتلوں کی جگہ پہ، جہاد میں بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور غار میں بھی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بنایا ان کافروں کے کلمہ کو، ای دعوت الشرک، شرک کو، السفلی، نیچے کر دیا اللہ نے، ٹھیک ہے جی، المغلوب، مغلوب، وکلمۃ اللہ، اور اللہ کا کلمہ، کلمۃ الشہادہ، ٹھیک ہے، یہ العلیٰ،
اس کو اللہ نے غلبہ دے دیا، الظاہرۃ الغالبہ، واللہ عزیز، اللہ غالب حکمت ہے، فی ملکی، اپنے ملک میں، حکیم حکمت فسن، اپنے بنانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح مدد کی، ملائکوں کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے، جنگوں میں بھی، غاروں میں بھی، اور بھی جگہوں پر، اور اللہ نے کافروں کی دعوت کو نیچے کر دیا اور مسلمانوں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح، باب السجود و فضلی، سجدہ کرنا اس کی فضیلت۔ عن ابن عباس روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم ہوا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی 7 ہڈیاں جو ہے نا وہ زمین پر لگیں، الجبہ ماتھا، والیدین دونوں ہاتھ، ورکبتین دونوں گھٹنے، واطراف القدمین اور قدموں کا حصہ، ٹھیک ہے، ولا نکفت الشیاب والشعر، اور کپڑے اور جو شعر یہ اپنا بال اسے دور رکھوں۔ وعن انس قال قال وسلم اعتدلوا فی السجود، اعتدال فرماتے تھے آپ علیہ السلام سجدوں میں، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تو آپ میں سے جس طرح آپ بالکل ہاتھ بچھاتے ہیں ایسا نہیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام اس سے منع کرتے، یعنی جس طرح کتا بیٹھتا ہے ایسے نہیں، یعنی بالکل ہاتھ زمین پر نہیں۔ اگلے حدیث میں کہ اذا سجدت فدا کفی، آپ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تھے جب سجدے میں، وعرف مرفقی، اور آپ کونیاں جو آپ علیہ السلام پیچھے رکھا کرتے تھے۔ وعن میمونۃ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جاء فی بین یدیہ، آپ علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تو آپ بغلوں اور ہاتھوں کا کافی فرق ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، حتی لو ان بہمتن ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت، اگر کوئی جانور چھوٹا سا آپ کے بغلوں سے یوں نکل جانا چاہتا تو نکل جاتا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث عبداللہ بن مالک بحینہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ، آپ علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو آپ ہاتھوں کو بالکل جو ہے نا وہ کھول کے سجدہ کرتے، حتی یبدو بیاد ابتہ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میرے تمام گناہ بخش دے، دکی و جلی، چھوٹے ہو بڑے سارے، و اولی و آخری، پہلے و آخر، و علانیتی و سری، چھپے ہوئے اور ظاہر، یعنی یہ آپ علیہ السلام سے دو میں دعا کرتے تھے۔ وَأَنَا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من فراش، میں نے رات آپ علیہ السلام کو نہ پایا بستر پر، فالتمستو، تو میں ڈھونڈنے لگی، فوقعت یدی علی بطن قدمہ، تو میرا ہاتھ آپ علیہ السلام کے قدم پر لگا، وہ فی المسجد، وہ آپ علیہ السلام مسجد سجدے میں تھے، وہما منصوبان، آپ نے کھڑے ہوئے تھے، وہ یقول فرما رہے تھے اللہم انی منصوبان، یعنی آپ نے ٹانگیں کھڑی ہوئی تھی سجدے میں حالت میں، پاؤں آپ پہ کھڑے تھے، اللہم انی اعوذ برداک من سخطی، اللہ میں تیری رضامندی سے جو ہے وہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں اپنے تیری خوشنودی سے، تیری سختی سے میں یعنی کہ معافی چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور عافیت کے ذریعے آپ کی سختی سے جو ہے وہ پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور تیرے عذاب سے، لا احصی ثناء علیک انت کما انت علی نفس اثنیت علی نفسک، ٹھیک ہے، میں تیری ثنا نہیں کر سکتا جس طرح تیری کے ثنا ہونی چاہیے، جس طرح تیری حمد ہونی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ آپ علیہ السلام فرماتے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اکثر جو ہے وہ دعائیں سجدے میں کیا کرو۔ نفلی دعائیں آپ علیہ السلام بہت زیادہ کرا کرتے تھے جب آپ سجدے میں ہوتے تھے، جب آپ نفل پڑھیں اس میں یہ جو دعائیں ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں اور یہ آپ سجدوں میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے وعن انس سے جی میں نہیں پڑھ سکتے، ہاں جی پڑھ سکتے، بالکل نمازوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے جی، نفلی باقی فرائض میں اگر ٹائم ملتا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام صاحب جو ہے وہ اتنی لمبی نہ پڑھیں، کیونکہ اس دن پچھلے بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی تھی تو آپ علیہ السلام بڑے سخت تھے کیونکہ طویل نماز پڑھائی تھی،
تو معتدل سجدہ ہو فرائض میں. باقی نفلی نماز ساری جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ نفلی نمازوں سے متعلق، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. تو ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے. جب بھی ہم تہجد پڑھیں تو یہ حدیثیں ہم یاد رکھیں، دعائیں مانگیں ان سے، اور جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، انہی سے روایت ہے. کن سے روایت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے. قال رسول اللہ اذا قرأ ابن آدم، جب ابن آدم سجدے میں ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، اعتزل الگ ہو جاتا ہے شیطان، یبکی پھر روتا بھی ہے، دور ہو کے روتا ہے. یقول کہتا ہے یا ویلتا کاش، یا ویلتی کاش، یعنی میرا افسوس، ہائے افسوس، او میرا حکم دیا گیا ابن آدم، آدم کے اولاد کو یعنی بیٹے کو حکم دیا گیا، بالسجود سجدے کا، فسجد اس نے سجدہ کر لیا. ٹھیک ہے. فلہ الجنہ اس کے لیے جنت ہے. وامرت بالسجود اور مجھے حکم دیا گیا سجدے کا، فابیت میں نے انکار کیا، فلی میرے لیے النار جہنم ہے. مطلب پتہ ہے شیطان کو لیکن ہٹ درمی ابھی، اچھا اس میں توبہ کیوں نہیں کر رہا؟ پتہ بھی ہے کہ اس کو اب کر لے، لیکن جو اس نے گستاخی کی تھی اسے وہ ہٹ نہیں رہا. تو وہ رو رہا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، وہ کر رہا ہے، اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور مجھے حکم ہوا میں نے نہیں کیا، ابھی میں بیزی ہوں. وعن ربیعہ بن کعب قال کنت ابیت مع رسول اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، رات گزارتا تھا. فاتیتہ تو میں آپ علیہ السلام کے پاس لایا، بوضوئہ، ٹھیک ہے، وضو کا پانی، وضو یعنی وضو کرنا، وضو یعنی وضو کا پانی سامان، وہ حاجتی اور آپ علیہ السلام کی حاجات کے لیے وہ چیزیں لایا. فقال لی مجھے فرمایا آپ علیہ السلام سل مانگیے. فقل تو میں نے کہا اسالو کا مرافقت فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں ساتھ رہنے کی آپ سے سوال کرتا ہوں. قال او غیر ذالک، آپ علیہ السلام اور کچھ. یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں نا، یہ وہی حدیث ہے، اس کا نمبر یاد کر لیجیے گا، سل یا ربیہ. دوسرے یعنی مسلم میں جو پورا جو روایت یا تو مشکات المصابیح میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں اس میں صرف حدیث کو لائیں گے، تو اس میں سل ربیہ کہ عربیہ مانگی ہے. میں نے کہا کہ میں آپ سے آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں. قل تو ہوا او غیر ذالک، قل تو ہوا ذالک. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے علاوہ اور کچھ بھی فرمایا، وہی کافی ہے. ٹھیک ہے، جنت مانگ لی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. جب آپ علیہ السلام نے سل کہا، مانگی ہے سل یا ربیہ، تو وہ کچھ بھی مانگ سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو بلکہ اس نے ایسا کچھ مانگا جو دنیا کے علاوہ ہے، وہ اس نے کیا مانگا؟ جنت میں ساتھ مانگا. ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ہاں اب تو نے میری مدد کرنی ہے سجدوں میں کثرت کر کے، یعنی نمازیں زیادہ پڑھنی. یہ نہیں کہ تمہیں یہ اتھارٹی تو مل گئی ہے، تمہیں خوشخبری تو مل گئی کہ تم جنت میں جاؤ گے، اب تو نماز نہیں چھوڑنی، کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، شکر ادا کرنا ہے اللہ کا. ان معدان بن طلحہ تھا. ٹھیک ہے. معدان یہ کیا ہوگا؟ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ غیر منصرف کے احکام پڑھ رہے ہیں، تو یہ منصرف ہوگا کہ غیر منصرف ہوگا؟ معدان غیر منصرف ہوگا. غیر منصرف ہوگا. ہاں، اس میں کون سی جو وہ دو ہیں الف نور زائدتان ہے اور نام ہے. نام ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور معدان ابن طلحہ تھا، طلحہ یہ بھی غیر منصرف ہے. معدان بن طلحہ کہتے ہیں قال لکی تو صوبان مولا رسول اللہ علیہ وسلم، صوبان سے ملا جو آپ علیہ السلام کا غلام تھا. فقلت اخبرنی بعمل، میں نے کہا مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے، اعملہ کہ میں وہ عمل کروں، یدخلنی اللہ بالجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. فسکت، وہ خاموش السلام رہے. علیکم سر، یہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ ہاں جی، کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ کون؟ طلحہ قال العقیل ثواب المولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری اس حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی جی یہ اوپر آگے راوی کہتے ہیں نا، معدان بن کہتے ہیں کہ میں صوبان. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. ہاں،
آپ علیہ السلام کے جو غلام تھے صوبان، اس سے میں ملا تو ان سے میں نے کہا کہ ایسا عمل مجھے بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. وہ خاموش رہے. ثم سال تو پھر میں نے ان سے سوال کیا یار بتاؤ، آپ علیہ السلام کے تم ساتھی ہو تو مجھے بتاؤ. پھر خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ سال تو ثالثہ تیسری مرتبہ میں نے ان سے فقال تو صوبان نے کہا سال تو عن ذالک رسول اللہ، تو اس کے بارے میں نے حضور سے سنا تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہوں. فقال علیک بکثرت السجود للہ، آپ علیہ السلام فرمایا اکثر زیادہ سجدے کرو. ٹھیک ہے، تو کتنے سجدے زیادہ کیے جائیں گے کوئی بتائے گا؟ زیادہ سجدے کا کیا مطلب ہے؟ نوافل نوافل، جب کثرت نوافل ہوگی سجدے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جب آپ نے 10 نفل پڑھنے ہیں تو اس میں کتنے سجدے آ جائیں گے؟ حضرت 20 آ جائیں گے نا. 20 آ جائیں گے. تو مطلب یہ کہ زیادہ جو ہے نا نوافل کی کثرت کریں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، جب زیادہ نوافل زیادہ ہوں گے تو سجدے ڈبل ہو جائیں گے، تو زیادہ کثرت ہو جائے گی. فَإِنَّكَ بے شک تو لا تسجد للہ، تو ایک سجدہ نہیں کرتا، میں نے ایک سجدہ کرتا الا رفعک اللہ بہا درجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درجہ تمہارا بڑھا دیتا ہے جب تو سجدہ کرتا ہے. وحط عنہ بالخطیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ بھی بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے. قال مادان کہ ثم لقیت ابو الدرداء، پھر میں ابو درداء سے صحابی سے ملا. فسألتہ، میں نے پھر ان سے بھی یہی بات کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیں. تو فقالی مثل ما قال علی صوبان، انہوں نے بھی وہی بات کی جو صوبان نے بات کی کہ سجدہ کرنے سے تمہارے اعمال اس طرح بڑھیں گے اور تمہیں اتنا اجر و ثواب ملے گا. تو مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں جب بھی موقع ملے. فرائض کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ میرے اولیاء، میرے ولی کون ہیں؟ میرے دوست وہ ہیں جو فرائض مکمل کرتے ہیں، پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں، میں ان کی زبان. وہ کون ہوتے ہیں جو فرائض مکمل کر کے پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ تو پھر جو سنتیں ان کی بدرجہ اولا افضلیت ہے، جو کہتے ہیں سنتیں نام پہ پڑھیں تو کوئی. ہاں یہ بھی شیطانی وسوسے ہے نا کہ سنت، یہ نعوذ باللہ، یہاں تک کہ سنت ہے کیا ہے جی، فضول ہے. تو یہ تو گستاخ لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو نوافل کی تو زیادہ کثرت ہے. ٹھیک ہے. اس میں اکثر علماء کرام تھوڑی سی سستی کر لیتے ہیں، عوام زیادہ پڑھ لیتی ہے. تو علماء اگر پڑھیں گے زیادہ تو ثواب اور بدرجہ زیادہ مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. بہرحال سب پڑھیں اس کو، جب بھی موقع ملے نوافل کی کثرت کریں. نور الہدا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باب المس الخفین، موضوع پر مسح کرنا. صح المس الخفین فی الحدث الاصغر، موضوع پر مسح کرنا صحیح ہے حدث اصغر میں. تو حدث اصغر کون سا ہوتا ہے جی؟ نواز صاحب ہیں جی. حارث صاحب بتائیں حدث اصغر کون سا ہوتا ہے؟ صد وضو جس میں کرنا ہوتا ہے. ہاں، جس میں وضو کرنا ہو. للرجال والنساء. ٹھیک ہے جی. مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. ولو کانا من شین سکین، اگرچہ کسی سخت چیز، گاڑھی چیز سے ہوں، غیر جلد، چمڑے کے علاوہ. ویسے تو موزے ہوتے چمڑے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. چمڑے کے موزے انہی پر بہتر ہے کہ وضو. ہاں، اگر گاڑھی چیز ہو یعنی سوتی بھی ہو لیکن بہت زیادہ گاڑھی ہو تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جرابیں اس میں آ جائیں گی، جرابوں پر مسح کرنا. علامہ مفتی اکمل صاحب نے اس پر تحقیق کی ہے کہ جو سخت جرابیں اگر بھنی ہوئی ہوں اور پانی اوپر ڈالا جائے اور نیچے نہ جائے تو ان جرابوں پر مسح آپ کر سکتے ہیں. ادروائز ایسے عام جرابوں پر نہیں جو بالکل آج کل فیمیل پہنتی ہیں یا بہت ہلکی ہوتی ہیں، گرمی کے موسم میں پہنی جاتی ہیں، نہیں، بہت زیادہ موٹی ہوں. اور ابھی تو ایسی جرابیں واٹر پروف بھی آ گئی ہیں. مجھے اسلام آباد سے ایک نے تحفہ بھیجا تھا، تو وہ بہت زیادہ موٹی ہیں، تو وہ آپ پہنیں گے تو آپ مطلب اسی میں شرط میں آ جائیں گے. سواؤن کان لہما نعل من جلد اولا، برابر ہے کہ یہاں پر کوشچن اٹھتا ہے کہ جی بعض اوقات دیہی علاقے میں اگر اس طرح کی حدیث مبارکہ کا بیان کیا جائے تو جو وضو تک نہیں کرتے اور جیسے فقہ جعفریہ مسح کرتے ہیں اور پاؤں سے بدبودار
وغیرہ وغیرہ اس طرح سے آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ کیا کہتے ہیں آپ اس پر علماء کرام اختلافات نہیں رکھتے؟ وہ تو آگے آئے گا نا، وہ اس میں آگے آئے گا کہ آپ نے وضو کر کے پھر یہ پہننی ہے، پاؤں دھو کے سارا کچھ کر کے پھر آپ نے موزے پہننے ہیں، بغیر پاؤں دھوئے موزے نہیں پہنیں گے، اس کے اوپر مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسح اور ہے، اور پاؤں نہ دھونا اور بغیر چمڑے اور بغیر جو ہے وہ جرابیں موٹی پہنے ہوئے اس کے بغیر مسح کرنا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا یا ویل للعقاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ٹخنوں کے لیے بربادی ہے. صحابہ کرام وضو فرما رہے تھے تو ایک دو کے ٹخنے پیچھے سے رہ گئے سوکھے، فرمایا اچھی طرح اس کو دھو. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو لازمی ہو گیا نا دھونا. یہ ٹخنے ظاہر ہے پاؤں دھوئیں گے تو ٹخنے دھوئے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو باقی ان کا جو موقف ہو، ان کا اپنا عمل ہے، وہ اپنے جو ہمارے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں بخاری مسلم، ان میں تو ٹھوس احادیث ہیں جس میں کہ آپ نے پاؤں دھونا ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی لیکن بعض علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے موزے کے اوپر سے مسح کریں تو وضو ہو جائے گا بلا عذر کے. ہاں ہو جائے گا بلا عذر کے. مسح تو یہ تو موضوع کا، یہ تو اس میں تو عذر کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. جی فیضان صاحب یہ ہمارے ساتھی ہے. استاد صاحب یہ جی 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 استاد صاحب یہ جو چمڑے پہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو صرف چمڑے پہ ہی جائز ہے نا مسح کرنا. جی جی. اور یہ ہے نا ولو کان من شیء سخن غیر جلد، یہاں یہ شرط آ گئی نا کہ چمڑے کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی سخت چیز ہو تو اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سواء کان لہما نعل من جلد اور لا، اگر مطلب نیچے جلد اگر چمڑے کی ہے تب ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہے تب بھی اگر سخت چیز ہے، مضبوط ہے، گاڑھی ہے، تو اس سے آپ کا مسح ہو جائے گا. شروط جوازی، اس کے جائز ہونے کی شرط کیا ہے؟ وَيَشْتَرِطُ. ٹھیک ہے. وَيَشْتَرِطُ یہ کون سا، یہ فعل کون سا ہے اور باب کون سا ہوگا یہ؟ جی یہ مخدوم صاحب سنائیں گے. وَيَشْتَرِطُ یہ صیغہ کون سا ہے اور یہ باب کون سا نکلے گا؟ جی صیغہ واحد مذکر غائب اور باب افتعال. باب افتعال اجتناب. ٹھیک ہے. اشترطہ یا اجتناب. جواز شرط یہ کہ لجواز المسح الخفین سبعۃ شرائط. کتنی شرائط ہیں؟ 7 ہیں. الاول لبسہما بعد غسل رجلین، پاؤں کے دھونے کے بعد اس کو پہننا. ٹھیک ہے. ولو قبل کمال الوضو، اگر جب مکمل وضو نہیں ہوا، پہلے پاؤں دھو لیے اس کے بعد موزے پہن کے پھر بعد میں ہاتھ دھو لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. محدثین نے تمام طریقے بتا دیے نا تاکہ کسی اذا اتمہ قبل حصول ناقص للوضوء. ٹھیک ہے. یہ اس وقت جب یعنی کہ مکمل کر، اذا اتم کہ اس کا مکمل کرنا قبل حصول ناقص للوضوء ہے. ٹھیک ہے. وضو کے ناقص ہونے سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے. مطلب ابھی جو ہے وہ پاؤں دھوئے پھر وضو ٹوٹ گیا تو ایسا نہیں، پاؤں دھوئے تو پھر پہنے تو وضو ٹوٹنے والا مسئلہ نہ آیا. ٹھیک ہے. والثانی سترہما للکعبین. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ٹخنوں کو چھپا لیں، اس طرح کے موزے ہوں کہ ٹخنوں کو چھپا لیں. آج کل وہ ایک آتے ہیں نا مطلب اس طرح کا موزہ نہ ہو کہ صرف نیچے پاؤں والا حصہ چھپائے. آج کل جس طرح جرابیں آ رہی ہیں، ایک مثال سمجھانے کے لیے نیچے سے صرف تلوے ہوتے ہیں اس طرح. والثالث یعنی الشرط الثالث جیسے امکان مطابقت المشی فیہما، کہ اس میں بندہ چل بھی سکے، ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا چلا تو پھٹ گئے، ایسے مضبوط ہونے چاہیے کہ اس میں چل بھی سکے. فلا یجوز الا خف من زجاج او خشب او حدید. ٹھیک ہے. تو موزے جو ہے وہ کانچ کے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور نہ لکڑی کے ہونے چاہیے اور نہ لوہے کے ہونے چاہیے. والرابع چوتھی ہے خلو کل منہما من خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم، یعنی کہ پھٹے ہوئے نہ ہوں، کم سے کم 3 انگلیاں جتنی پھٹے ہوئے ہیں. چھوٹی انگلی جو 3 اس کے یعنی ایک انگلی کو آپ 3 حصے برابر کر لیں، یعنی سمجھو کہ چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹے ہوئے نہ ہوں. تھوڑا سا پھٹے ہوئے ہیں تو گزارا ہو جائے گا. والخامس 5ویں شرط ہے کہ استمساکہما الرجلین من غیر شدۃ،
تو جب بندہ پہنے تو اس کو باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، پنڈلی میں ویسے ہی فکس ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. والسادس چھٹی بات منعہما وصول مائل جسد. ٹھیک ہے نا، کہ پانی کو پاؤں تک پہنچانے میں منع کر رہے ہیں. یعنی کہ جب پانی پاؤں پہ ڈالا جائے تو وہ اتنے مضبوط ہوں، یعنی کہ موٹے ہوں کہ فوراً ہی پانی جو ہے وہ نہ پہنچے اس پر جسم تک. والسابع اور ساتویں شرط کہ ان یبکی من قدم قدر الثلاث اصابع من اصغر اصابع الید. ٹھیک ہے، باقی ہونا چاہیے جو اگلا حصہ ہے نا، کم سے کم 3 انگلیوں والا حصہ شروع والا، وہ بالکل صحیح سلامت ہونا چاہیے، پھٹا ہوا نہ ہو چاہیے، 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو. فلو کان فاقدا مقدم قدم لا یمس الخف، اگر ایسا ہو پھٹا ہوا ہے پہلے اگلے شروع سے ہی تو پھر وہ نہیں ہوگا. ولو کان اقبل قدم موجودا، اگرچہ اس کا پچھلا موجود ہے. وَيَمْسُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، مقیم جو ہے وہ دن اور رات 24 گھنٹے جو ہے وہ اس کو پہن سکتا ہے. یہ ابھی جو عبدالجواد صاحب نے سوال کیا تو یہ جو ہے نا موزے، وہ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے تیمم کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ بھائی آپ کو پانی نہیں مل رہا، مجبوری کی حالت ہے، تب آپ تیمم کریں گے. تو یہ جو موضوع پر مسح کرنا یہ مجبوری نہیں، یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، چوائس ہے کہ آپ سردیوں میں پہنے یا نہ پہنے، اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اب ویسے بندہ پہن سکتا ہے، سردیوں میں اس کا بڑی موج ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر سردی ہمیں پاؤں سے لگتی ہے. اگر ہم نے پاؤں پر موزے پہنے ہوئے ہیں وضو کر کے تو سمجھو کہ ہمارا نیکسٹ ٹائم جب ہم وضو کریں گے ہمیں آدھا وضو ہمارا ہو چکا ہے. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اس سے، سمجھو کہ آپ کا آدھا وضو ہو چکا تھا، آپ نے چہرہ دھویا، آپ نے بازو دھویا، جناب مسح کیا، اور ایسے ہی جو ہے نا موضوع پر بھی آپ نے مسح کر دیا، سر کا مسح کیا، اس کو موضوع پر مسح کر لیا، چل بھی آدھا کام آپ کو ہو گیا. تو جو مقیم ہے، جو گھر میں رہتا ہے، جو اپنے محلے میں یا اپنا جو سفر نہیں کرتا، ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے اس کا یہ موضوع پر مسح رہے گا. والمسافر ثلاثۃ ایام، مسافر 3 دن بلیالی اور 3 راتیں، یعنی تو یہ کیا کرے گا، یعنی 72 گھنٹے ہو جائیں گے، 24 48 72. تو 72 گھنٹے جو ہے نا وہ 3 دن جو ہے وہ اپنا جو میں نے یہ کب ہوگا، وابتداء المدت من وقت الحدث بعد لبس الخفین، یہ اس وقت ہوگا جب پہلی مرتبہ، یعنی موزے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جب بندے کو حدث ہوا ہے، اس کے بعد یہ مدت شروع ہو جائے گی. سمجھ آ گئی کہ ابھی آپ نے جو ہے نا 12 بجے آپ نے موزے پہنے، وضو کر کے آپ نے موزے پہن لیے، اس کے بعد آپ کا وضو ہے، آپ کا وضو اگر 3 بجے ٹوٹتا ہے تو اگلے دن 3 بجے تک آپ جو ہے نا مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ آپ نے اگلے دن 12 بجے نہیں، آپ نے پہنے 12 بجے لیکن آپ کا وضو جو ٹوٹا ہے وہ 3 بجے، تو اگلے دن 3 بجے تک آپ کا یہ موزے رہیں گے. وَإِن مسح مقیم ثم سافر، مقیم نے مسح کیا مطلب پھر مسافر ہو گیا، قبل تمام مدت ہی، وہ آپ نے 12 بجے جو ہے وہ موزے پہن لیے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا وضو ٹوٹا 3 بجے، تو اگلے 3 بجے تک آپ کا ٹائم ہے. لیکن اگلے دن 12 بجے یا 11 بجے 11 بجے آپ کا ارادہ ہو گیا کہ میں کراچی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا ٹائم 2 دن اور آپ کے کر سکتے ہیں، مسافر والا ٹائم شروع ہو جائے گا. اتم مدت المسافر، تو آپ نے مدت مسافر والی مکمل کرنی ہے، 1 دن آپ کا ہو گیا، 2 دن اور کر لیں گے. وَإِنْ قَامَ الْمُسَافِرُ بَعْدَ مَا يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَزَعَ، اسی طرح مسافر تھا، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں ملتان پہنچاؤں کراچی سے، تو ابھی جانا میں نے لاہور تھا، تو ملتان میں نے 5 دن رہنا ہے یا کچھ دن میں نے رہنا ہے. یہ مطلب جیسے اس نے ارادہ کر لیا مقیم ہونے کا ملتان میں کہ میں یہاں اقامت کرتا ہوں، تو اگر وہ 1-2 دن ہو گیا، 1 دن، تو اس کے بعد فوراً ہی وہ کیا کرے گا، اتار دے گا. ٹھیک ہے، اگر ارادہ کیا. وَإِلَّا يَتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اگر ایسا مکمل نہیں کیا تو دن اور رات اس میں کر گیا. وَفَرْضُ الْمَسْحِ قَدْرَ 3 أَصَابِعٍ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الْيَدِ عَلَى ظَاهِرِ قَدْمِ كُلِّ رَجُلٍ، تو رجلن، ہر پاؤں کے، دونوں پاؤں کے جو مسح کرنا وہ کتنا، 3 انگلیاں آپ نے کہاں سے، ٹھیک ہے، اوپر، ویسے تو کہیں سے بھی آپ شروع کر دیں، لیکن وَسُنَّنُهُ، سنت یہ کہ مد الاصابع مفرجۃ من رؤوس اصابع القدم الى الساق، جہاں انگلیاں ہوتی ہیں انگلیوں سے پھر پاؤں کی طرف ان 3 انگلیوں کو اوپر کھینچ لینا ہے، ٹھیک ہے نا، پنڈلی کی طرف، تو یہ کیا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا. ویسے بھی اگر آپ گیلا ہاتھ پھیر دیں تھوڑا سا 3 انگلیوں کے برابر تو آپ کا مسح ہو جائے گا، لیکن سنت یہ کہ
پاؤں کی جو انگلیاں وہاں سے آپ یوں اوپر کھینچ کے لے آئیں گے تو آپ کا یہ بہترین مسح ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہاں جی، اصول حدیث سے متعلق کچھ کتابیں ہم نے پڑھی تھی. کتنی کتابیں پڑھی تھی ہم نے؟ 15. کچھ یاد ہے ایک دو کوئی؟ حضرت یاد تو ہے مگر آپ دوسروں سے پوچھ لیجیے، اچھی بات نہیں دیکھتی ان کو، یاد تک کہ میں سنا رہا ہوں. ٹھیک. ابن صلاح نے بھی کوئی لکھی ہے؟ اچھا، امام ابن عسقلانی نے کتاب لکھی اصول حدیث، اس کا کسی کو یاد نام یاد ہے؟ نقبۃ الفکر عجب. ایک اور ان کی 2 کتابیں، نزہۃ النظر شرح نقبۃ الفکر، یہ بھی ان کی ہے. ٹھیک ہو گیا. محمد. اچھا، وہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہے مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور. اچھا، اس کے بعد عمران صاحب نے آپ کو کلاس پڑھائی تھی اس کی آگے تعریفات کچھ پڑھی تھی آپ نے؟ تعریفات، بنیادی اصطلاحات، علم المسئلہ. ٹھیک ہے. هو علم باصول وقواعد يعرف باحوال سند من حيث القبول والرد. ٹھیک ہے. علم اصول حدیث ان اصول قواعد کی جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے بحیثیت مقبول و غیر مقبول سند و متن کی حالتیں پہچانی جاتی ہیں کہ یہ سند، یہ جو حدیث ہے قبول کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی، رد کی جائے گی کہ قبول کی جائے گی. یہ اس کا اور موضوع اس کا ہے سند اور متن بحیثیت قبول و رد کے. ٹھیک ہے. یعنی بحث کی ہونی ہے سند پر اور اس کے بعد متن پہ ہونی ہے. نتیجہ اور فائدہ کیا ہے؟ تمیز صحیح من سقیم من الاحادیث، احادیث رسول میں صحیح اور غیر صحیح کے مابین تمیز کرنا، یعنی ملک حاصل کرنا. ٹھیک ہے. الحدیث، ٹھیک ہے، لغت الجدید، جدید کو حدیث کہتے ہیں، نئی چیز کہتے ہیں، حادثہ نہیں ہوتا. وہ یجمع علی احادیث، اس کا جمع احادیث ہے، خلاف قیاس آتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، یعنی کوئی نئی چیز ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حادثہ. ٹھیک ہے. ویسے بات کو بھی کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس بات کے بعد پھر کس چیز پہ ایمان لے آؤ گے؟ ٹھیک ہے. وہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا کہ کچھ لوگ تمہیں، ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ تمہیں ایسی حدیثیں بیان کریں گے تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی. تو اکثر علماء نے اس کا ترجمہ کیا ایسی حدیثیں بیان کریں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ترجمہ اس کا فرمایا کہ ایسی باتیں کریں گے لوگ. ٹھیک ہے جی، لوگ ایسی باتیں کریں گے جس کو تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو وہ یعنی ایسے نئے نئے اپنے نقطے نکالیں گے، اپنی باتیں کریں گے. تو وہ وہاں حدیث سے مراد حدیث اصطلاحی حدیث نہیں بلکہ باتیں، ایسی باتیں کریں گے جو تم نے مرزا قادیانی اور انجینئر مرزا چیلمی حدیث سے نکال رہے ہیں. ہاں، وہی ہے نا کہ اس طرح کی باتیں کریں گے نا، ایسی باتیں کریں گے کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی. تو یہ جو بھی اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس حدیث کے وہ حدیث اس پر فٹ ہوگی. اچھا، اصطلاحاً ہر وہ قول یا فعل، تقریر ہو یا صفت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب، اسے حدیث کہیں گے. حدیث کسے کہیں گے؟ ہر قول، آپ علیہ السلام کا قول ہو، آپ علیہ السلام کا فعل ہو. ٹھیک ہے جی. یا آپ علیہ السلام، تقریر کہتے ہیں آپ کے سامنے کوئی چیز ہوئی ہو اور آپ نے اسے دیکھا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھنے کا مطلب یہ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ سامنے غیر شرعی چیز دیکھے تو اس کا رد کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہو اور اس پر کوئی غصے نہ ہو، منع نہ کیا، اس کو تقریر کہیں گے. یا کوئی بھی صفت جو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب، اسے کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے. ٹھیک ہے. خبر، حدیث کے ساتھ ایک خبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لغتاً النبأ و جمع اخبار، لغت میں اس کو خبر دینا کہتے ہیں اور اس جمع اخبار ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اس کے 3 اقوال آتے ہیں. پہلا یہ حدیث کا مراد، یعنی کہ حدیث کا ہم معنی ہے، جو حدیث کا معنی ہے اس کا بھی وہی معنی ہے. ٹھیک ہے جی. مرادف، یعنی دونوں کی اصطلاح کا ایک ہی معنی ہے. مرادف یعنی ایک ہی معنی ہے دونوں کا. حدیث اور خبر ایک ہی چیز ہوتی ہے. دوسرا خبر لفظ مغایر ہے، یعنی غیر ہے، حدیث کے علاوہ، اس کا معنی اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کو حدیث کہیں گے اور غیر نبی سے منقول کو خبر یا تعبیر کہیں گے. ٹھیک ہے.
تو اخباری جو ہوں گے وہ جو خبریں دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اخباری. تو نبی علیہ السلام کی بات کو ہم کہیں گے حدیث. یعنی یہ استعمال ہوتا ہے لفظ اخبرنا بھی کافی آئے گا تو اس حساب سے. تیسرا ہے کہ خبر لفظ حدیث سے عام ہے. ٹھیک ہے، یعنی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول کو حدیث اور آپ علیہ السلام یا کسی غیر سے منقول کو خبر کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ عام ہے، حدیث سے عام ہے. آپ علیہ السلام کی بات کو بھی خبر کہیں گے، حدیث کہیں گے، اور کسی اور آدمی کی بات کو بھی خبر کہیں گے، یہ عام ہے. یہ اصطلاحاً یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں شروع میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اثر، ٹھیک ہے، اثر لغتاً بقیت الشیء، لغت میں کسی چیز کے باقی ہونے کو اثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا، یہ اہل حدیث اپنے آپ کو اثری کہلاتے ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اصطلاحاً اس میں دو قول ہیں. اثر حدیث کے مترادف دوبارہ ہے، سے یعنی ورڈ حدیث اور بتائیے گا، دوبارہ سے پلیز جی جی ریپیٹ کیجیے گا. عصری مطلب حضرت میں سمجھا نہیں، وہ تو سلفی بولتے ہیں نا. عصری بولتے ہیں. ارشاد الحق عصری ایک فیصل آباد میں ان کا بڑا ہے، اس کا نام ارشاد الحق عصری. جی حضرت، ہاں وہ زبیر علی رئی کا ہم سر عالم ہے. ہاں، عصری بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یعنی وہ آگے آ رہا ہے کہ اثر کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی چیز باقی رہا. اچھا، اصطلاح میں دو قول ہے. اثر حدیث کا مترادف، یعنی حدیث اور اثر ایک ہی اصطلاح کی تعریف ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اثر حدیث کے برعکس ہے، یعنی صحابہ و تابعین کی طرف منسوب اقوال، افعال وغیرہ کو اثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو صحابہ کا قول ہے یا کسی تابعی کا قول ہے اس کو کہیں گے اثر. آثار، شرح معانی الاثار، حدیث کی کتاب آپ نے سنی، شرح معانی الاثار. جی حضرت. تو اس میں ہاں، اس میں حدیثیں بھی ہیں اور اس میں آثار، اثر کی جمع کے آثار، یعنی کہ تابعین کے اقوال ہیں، تبع تابعین کے اقوال ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اصلی کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہم کون ہیں، تابعین والے ہیں یا صحابہ والے ہیں، اس حساب سے اس کو اصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اسناد اور سند، اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، متن کی طرف جائیں گے. محترم، یہ جو اصطلاح میں استعمال ہوا ہے صفت کا لفظ، تو یہ صفت حضور کی موجودگی میں کوئی بیان کی جائے یا اس کے علاوہ بھی جو بیان کی جائے اس کو وصف 4 چیزوں کو حدیث بولتے ہیں نا، قول، فعل، تقریر اور وصف. حضور کی وصف، یعنی آپ علیہ السلام کی صفت، جیسے احادیث میں آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے. ٹھیک ہے نا، وہ یعنی کہ آپ علیہ السلام کی صفت جو اس وقت ہی موجود تھی، جو اب ہمیں کتابوں میں ملی، آپ علیہ السلام کے اوصاف ملے ہیں، صفتیں ملی ہیں. حضور کی موجودگی میں جو صفت بیان ہوئی ہے، حضور کے نہیں، زمانے کے بعد بھی اگر وہ کچھ صفت وہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. وہ ہے تقریر، پیچھے آ رہا ہے تقریر، جو آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی چیز ہوئی اس کو تقریر. ٹھیک. اور صفت رسول، صفت جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، جو آپ علیہ السلام کی جو اوصاف، جو کہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا، آپ اتنے خوبصورت تھے، یا جو چیزیں اس طرح کی چیزیں ہیں، اس سے متعلق ہے یہ. جی ٹھیک، جزاک. ٹھیک ٹھیک. اچھا، تلخیص النحو. ٹھیک ہے جی. ہمارا پیچھے سبق یہ تھا کہ خاص طور پر منصرف اور غیر منصرف، کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ منصرف ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. تو منصرف کا حکم کیا ہے؟ مخدوم صاحب سنائیں گے. مخدوم، منصرف کیسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ مخدوم عادل جی. ذوالفقار صاحب، منصرف کا حکم کیا ہے؟ سر منصرف ہے نا، جو تینوں حالتیں، حالت رفی، حالت نصبی، حالت جری کو قبول کرتا ہے. ہاں، جو کسرہ تنوین کو قبول کریں. ٹھیک ہے. اور غیر منصرف جو کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے. کسرہ اور تنوین، کسرہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین نہیں آئے گی. تو یہ چونکہ جیسے ابھی مادان ہم نے پڑھا، ہم نے طلح پڑھا، اس کا غیر منصرف کا عمل بہت دخل زیادہ ہے. جب آپ حدیث کی سند پڑھتے ہیں نا، اس میں سند میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. حدیث میں بالخصوص، اور حدیث کی سند میں جب نام آتے ہیں نا، اس میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ یہ منصرف ہے. غیر ابو ہریرہ، ٹھیک ہے. تو ابو ہریرہ 3 پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟
ابو हुरैरा था। हाँ, तो गैर मुनसरिफ होने की वजह से, ठीक है, नाम है और इसमें तानीस है। तो ये जब आप नाम लेंगे काफ़ी सारे, उसमें आपको ये मुनसरिफ गैर मुनसरिफ के बाब बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो गैर मुनसरिफ होने के लिए, ठीक है ना, कितनी चीज़ों का होना चाहिए? असबाब मुनसरिफ कितने हैं? 9 सर। 8, 9 है, 9 है। पहला अदल जी आपने पढ़ लिया, जी ठीक है, दूसरा आपने वसफ पढ़ लिया, फिर आपने तानीस पढ़ा, ठीक है, जी तानीस की ता होती है जैसे खदीजा तो, ठीक है, अलिफ मकसूरा होता है जैसे बुशरा, अलिफ ममदूदा होता है जैसे हमरा, और तानीस मानवी होती है जैसे अर्दुन, असल में जो है ना ये भी मुअन्नस है, ठीक है। उसके बाद है मारफा, ठीक है, ये चौथी के असबाब मना सरफ में से चौथा सबब मारफा है। मारफा के सबब मना सरफ बनने के लिए अलमियत शर्त है। मारफा आपको पता है, यानी एक होता है नाकिरा और कहता है मारिफा, ठीक है, तो खास चीज को जी मारिफा कहते हैं और नकरा किस कहते हैं? आम चीज को, ठीक है, जिससे राजुलन कोई भी आदमी है, ठीक है जी, जी और जैदुन एक नाम है, ठीक है, तो जैदुन मारिफा होगा, राजुलन क्या होगा? नकरा होगा। तो असबाब मना सर्फ में से मारिफा भी है, ठीक है, मारिफा हो, ठीक है, मारिफा के सबब मना सर्फ बनने के लिए अलमियत शर्त है कि मारिफा अलम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अलमियत के अलावा मारफा के बाकी अकसाम यहाँ मुराद नहीं है, और ये वसफ के अलावा बाकी तमाम असबाब के साथ क्या होगा? जमा हो सकता है, ठीक है। उजमा, उजमा के गैर मुनसिब होने के सब ये कि लुगत अजम में अलम हो, हम अजमी हैं, ठीक है, जो अरबी के अलावा जो हम लोग हैं अजमी हैं, तो हमारे अजमी एक नाम होना चाहिए, ठीक है, अलम हो। दूसरा कि इसमें दो अमर में से एक का होना लाजमी, 3 हुरूफ से जायद हो, 3 हर्फ होगा तो वो उजमा की शरात पर दाखिल नहीं हो। 3 हर्फ से जायद, जैसे इब्राहिम, ये अजमी लफ्ज़ है इब्राहिम, ठीक है, या 3 हर्फ ही हो तो मुतहर्रिक औसत हो, दरमियान वाला जो हर्फ है ना वो मुतहर्रिक हो, जैसे शातर, शातारा किले का नाम है, ठीक है। तो बस लजाम अलम न होने की वजह से मुनसरिफ है, इसलिए कि इसमें लजाम दरमियान में अलिफ आ गया, जो अलिफ तो साकिन होता है। नूहन, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? मुनसरिफ होगा, क्योंकि इसका दरमियान वाला जो है वो साकिन होगा। नूह, नूहन पढ़ेंगे, ठीक है। इब्राहिमू पढ़ेंगे, इब्राहिम मिन और इब्राहिमुन कभी नहीं आएगा, क्योंकि इब्राहिम भी अजमी है, नूह भी अजमी है, लेकिन इब्राहिम गैर मुनसरिफ है। सर ये लजाम अलम भी नहीं है ना, अगर अलम होगा तो फिर हाँ बनेगा। हाँ जी, है तो 4 हर्फ। हाँ, तो अब क्या हो गया? इब्राहिमू, ठीक, इब्राहिमू हम पढ़ेंगे, ठीक है, इब्राहिम मुन नहीं पढ़, नूहुन तो पढ़ सकेंगे लेकिन इब्राहिमू पढ़ेंगे। तो ये बहुत अहम है, आपको इस पे तवज्जो देना कि अगर नूहुन पढ़ सकते हैं तो इब्राहिमुन क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते? वही बात बताई इन्होंने कि नूहुन भी अजमी इसम है और अलम है, और इब्राहिमो भी अजमी है, लेकिन इब्राहिमो गैर मुनसरिफ है, तो इसलिए इस पर तनवीन नहीं पढ़ेंगे। तो गैर मुनसरिफ इसलिए कि एक तो ये अलम है, नाम है इब्राहिम, दूसरा हाँ, दूसरा कि 3 हर्फ से जायद है। शर्त ये कि 3 हर्फ से, अब इब्राहिमो 3 तो 5 हरूफ हो गए ना इसके, 3 हर्फ से जायद है, जो नूह उसमें 3 हर्फ है। होगा तो जो मुहर्रक मुतहर्रक अल-औसत होगा, उसके दरमियान वाला ऐन कलमा मुतहर्रक होगा। हाँ, अगर 3 नहीं होना मुतहर्रक चाहिए, नहीं है 3, मुनसरिफ है। हाँ, 3 से ज्यादा हो, अगर 3 हो, अगर 3 हो, पहली बात ये कि 3 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर 3 हो तो उसमें दरमियान वाला जो हर्फ है ना वो मुतहर्रिक होना चाहिए, ठीक है, जैसे शातारा, ठीक है। तो अब नून में दरमियान वाला, दरमियान में वाऊ आ गई, वो साकिन है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ होगा। यानी ये शरायत हैं उजमा के लिए, अजमी जो है ना अलम के लिए, कि वो एक तो नाम हो, दूसरा वो 3 हरफी से ज्यादा नाम हो, तो वो तब ये गैर मुनसरिफ बनेगा। समझ आ गई? तो अजमी नाम जितने जो नाम होंगे तो उसमें ये शर्त पाई जाएगी कि वो एक तो नाम अलम हो, और दूसरा क्या है, वो हो जनाब अली 3 अरसे से जायद हो, तो फिर ये गैर मुनसरिफ के वो बन जाएंगे, ठीक है। जमा, अब आगे जमा भी, जमा ये ऐसी है कि 2 चीजों के यानी कायम मकाम हो जाती है, ठीक है। जमा के गैर मुनसरिफ होने के शराइत,
دو شرطیں. پہلی شرط ہے کہ منتہل جمع کے وزن پر ہو. جو نحویوں کی اصطلاح میں منتہل جمع وہ جمع ہے جس کے بعد کوئی دوسری جمع نہ بن سکے. ٹھیک ہے, دوسری جمع تکسیر نہ بنائی جا سکے. جمع تکسیر آپ نے سنا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا جمع تکسیر جو ٹوٹ جاتی ہے, جیسے رجلوں سے رجال, جمع تکسیر. مقصر ہاں مقصر, جی وہی ہے کہ اس کے بعد جمع نہ بن سکے. اور صیغہ منتہل جمع کے کل اوزان 3 ہیں. پہلا اور دوسرا حرف مفتوح ہو, تیسری جگہ الف ہو, پھر الف کے بعد یا تو 2 حرف متحرک ہوں جن میں پہلا مکسور, جیسے مساجد ہو. پہلے دو کیا ہیں, مفتوح ہیں. ٹھیک ہے, تیسری جگہ الف ہے, الف کے بعد 2 ہونے چاہیے, اس میں سے پہلا کیا ہونا چاہیے, مکسور ہونا چاہیے, جیسے مساجد ہو. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یا ایک حرف مشدد ہو, جیسے دواب. ٹھیک ہے, یا 3 حرف ہوں جن میں پہلا مکسور ہو اور دوسرا حرف ساکن ہو, جیسے مسابی ہو. یعنی الف کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد 2 ہو, پہلا ہے کہ 2 ہو, دونوں میں سے پہلا کیا ہے, مکسور, جیسے مساجد ہو. 3 کے بعد یعنی الف کے بعد جو 2 ہوں ان میں سے دونوں سے پہلا جو ہے وہ مکسور ہے, جیسے مساجد ہو. یا 2 ہو لیکن مشدد ہو, جیسے دواب ہو. یا 3 ہو ان میں سے, ٹھیک ہے, پہلا کیا ہو, مکسور ہو, جیسے مسابی ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس طرح آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, یہ بھی غیر منصرف میں پایا جائے گا چونکہ یہ جمع ہے. دوسری شرط, وہ جمع ایسی ہو کہ ایسی تا کو قبول نہ کرے جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے. اس کے اینڈ پہ تا نہیں ہونی چاہیے, ایسی جمع جو تا نہ آئے اس کے. ہاں جی ٹھیک ہے. بس سیاقلتن جو کہ سیکل کی جمع ہے بمعنی تیز کرنے والا, اور فرازینہ جو کہ جمع ہے فرزین بمعنی شطرنج کی. ٹھیک ہے, دونوں منصرف ہیں کیونکہ یہ تا تانیث کو قبول کرتے ہیں جو حالت وقف میں بدل جاتی ہے. سیاقیلا, سکیلا, سیاقیلا. ٹھیک ہے. اب مدارس, ٹھیک کیا ہے, مدارس کیا ہوگا, مدارس حضرت یہ تو غیر منصرف ہوگا, غیر منصرف ہوگا مدارس. ٹھیک ہے جی, مدارس ہو گیا. اسی طرح اور اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, غیر, کیونکہ آخر میں گولتا نہیں, جس کے آخر میں گولتا آ جائے گی جمع ہو اور اس کے آخر میں گولتا ہو تو وہ جو ہے وہ منصرف ہوگی, غیر منصرف نہیں ہوگی. حضرت اس میں یہ بھی ہے نا, گولتا ہو مگر جب اس کو وقف کرے تو ہا کا ساؤنڈ دے تو ہاں جی وہ منصرف ہی رہیں گی, غیر منصرف میں شمار نہیں کریں گے. جی. فائدہ, صیغہ منتہل جمع بھی 2 الفوں کی طرح, ٹھیک ہے, 2 سبوں کا قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ منتہل جمع 1 ہو, سبب 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جمعیت لزوم جمعیت, ایک جمع ہے, ایک جمع ہونے کا لازم ہے کہ اس کے بعد دوسری جمع مکسر نہیں بنائی جا سکتی, گویا کہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے. جہاں ہم نے پڑھا نا کہ 9 اسباب میں سے 2 سبب ہونے چاہیے, یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو, تو وہ کیا ہے, جمع ہے ان میں سے ایک. ٹھیک ہے جی. تو آج آپ نے پڑھا, ایک پڑھا ہے آپ نے دہرایا, بلکہ پہلے تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. ایک ہے آپ نے پڑھا ہے معرفہ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ علم ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا ہے جی, اجمہ, یہ کہ علم ہو, اجمی علم ہو, عربی نہ ہو, اجمی علم ہو, اور 3 حرف سے زائدہ ہو. اگر 3 ہے تو درمیان والا متحرک ہو, پھر یہ جو ہے وہ غیر منصرف بن جائے گا. جمع ہو, اس میں یہ کہ پہلے 2 متحرک ہو, اس کے بعد الف ہو, اور الف کے بعد جو ہے نا وہ 2 آ رہے ہیں یا 3 آ رہے ہیں. 2 آ رہے ہیں تو ان میں سے 2 حرف آ رہے ہیں, ان میں سے پہلا کیا ہونا چاہیے, مکسور ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 آ رہے ہیں تو ان میں سے پہلا مشدد ہو, شد والا ہو. ٹھیک ہے. اگر 3 آ رہے ہیں تو ان تینوں میں سے پہلا جو ہے وہ مکسور ہو, جیسے مسابی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ نے الحمدللہ اس کو دہرایا, اس کو آپ بار بار دیکھیں گے تو یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ یہ اسم کو ہم نے پڑھنا ہے منصرف پڑھنا ہے کہ ہم نے غیر منصرف پڑھنا ہے. جی, گردانیں سنائی تھی عمران صاحب کو آپ نے؟ جی ذوالفقار صاحب. جی سر سنائی تھی. جی, اس میں ہم یاد کر رہے تھے کہ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں. پھر ہم یاد کر رہے تھے کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب اور ان کے ساتھ مثالیں.
میں نے یہ کام دیا تھا، کچھ یاد ہے کسی کو بھائی کو؟ حضرت آپ نے کام دیا تھا نا کہ ان سارے ابواب کا جو ہے وہ لکھ کر ان کے دو دو جو ہے وہ مثالیں دے کر سینڈ کریے جی گا. جی 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 یہ میں نے یہ دیا چیک تھا. یہ دیکھ فعل یا فعل. چلے ابھی مجھے بتاتے جائیں. ہاں جی فعل یا فعل. دخل یا شاباش، جی جی 2 ہو گئی. آگے ہے فعل یفعل. فعل یفعلو کا ہوگا ضرب یضرب. جی دوسرا جلس یجلس. شاباش. تیسرا ہوگا فاعل یفعل. سمع یسمع. جی اس میں ہوگا علم یعلم قعد یقعد. نہیں بس علم یعلم. چلو آگے ہے فعل یفعل. فعل یفعل. فتح یفتح. یمنع منع یمنع. شاباش. آگے ہے جی فعول یفعل. فعول یفعل. فعول یفعل ہوگا کرما یکرم. جی کرم. اس کے بعد ہوگا بعودا یبعد. بعودا یبعد. ٹھیک ہو گیا. آگے فاعل یفعل. فعل یفعل کا حسب یحسب. ٹھیک ہو گیا. دوسرا نعیم ینعم. یا نہیں. جی جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. جی بنت ارشد نے یاد کیا. بنت ارشد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آپ نے یاد کیا جس طرح انہوں نے جی سنایا سر ہے. کیا. جی شاباش سنائیں. جی 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 سر پڑھی کیا. جائے. جی 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 شاباش. پہلا فعل یفعل. اس کا ہوگا ناصر ینصر قتل یقتل. شاباش. اور آگے ہے فعل یفعل. اس کا ہوگا ضرب یضرب غسل یغسل. شاباش. اور دوسرا ہوگا فاعل تیسرا یفعل. اس تیسرا کا ہوگا سامع یسمع. اور یعلم. اور چہارواں باب ہے اس کا فعل یفعل. اس کا ہوگا فاتح یفتح. اور منع یمنع. آگے پنجم ہے فاعل یفعل. اس کا ہوگا فاعل کارما یفعل. یکرم. فاعل یفعل کارم یکرم. ٹھیک اور ہو گیا. آگے کارو. اور پھر ہوگا فاعل یفعل. اس کا ہوگا حسب یحسب. اور ٹھیک. دوسرا حسب یحسب. چلیں 99 نمبر آپ کے آگے حامدہ یحمد. ٹھیک ہے. چلیں جی رضا حسن رضا آپ نے دیکھا تھا. شاباش. سر اگر مرید حضرت تو تم جہاں پہ اسی دن بتا دیا تھا، باقی آگے کچھ دیکھا نہیں تھا. جی جی ذوالفقار صاحب. سر تھوڑی اجازت چاہتا ہوں، تھوڑا کام ہے، جانا ہے میں. ٹھیک ہے. شکریہ سر. السلام. چلے شاباش. آگے ہم جاتے ہیں. اب آتے ہیں ان پر. ٹھیک ہے جی. افتعال. جی جعفری صاحب. جعفری صاحب موجود ہیں؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی باب ثلاثی مزید فی کے باب شروع کیے، اس میں سے آپ یہ سنائیں. ایک سیکنڈ حضرت میں بڑھیا تو اس کے بعد سناتا ہوں. باب افتعال بول رہے حضرت اب. جی ہاں جی ٹھیک ہے حضرت. باب افتعال سے ابتحلا یبتحلو. اس کا مصدر پہ سنانے. مصدر ہوں گا الابتحال. الابتحال. دیکھیں باب افتعال. افتعال بول رہے نا حضرت، وہ با حمزہ وصل کا. ہاں جی حضرت ابتحال اس کا معنی ہوں گا